آج میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ زمانے والوں کو علی سمجھائیں، الجھ کے نہیں، لڑائی کر کے نہیں، مناظرے کر کے نہیں۔ دیکھ، علی نور کا مینار ہے، ہدایت کا مینار ہے۔ اگر کوئی بھٹکا ہوا ہے تو میرے اور آپ کے دل میں درد ہونا چاہیے کہ اس کا ہاتھ پکڑ کے در علی پہ لے آئیں۔ اور جو بھی جیسے شام کے لوگ تھے، اس وقت کی حکومتوں نے انویسٹ کیا تھا کہ علی کو نعوذ باللہ جمعے کے خطبے میں گالیاں دی جائیں، اور لوگ پوچھتے تھے جب علی شہید ہوئے مسجد کوفہ میں، علی کوفہ کی مسجد میں کیا کرنے گئے تھے؟ یہ سوال لوگوں نے کیوں کیا؟ جہاں آپ کی آنکھیں رو پڑتی ہیں وہاں آپ کو دعوت فکر بھی دے رہا ہوں۔ یہ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ علی تو اتنا بڑا عبادت گزار تھا، 1000 رکعت نماز روز پڑھا کرتا تھا، اللہ کے ہاں سجدے پہ سجدہ، رکوع پہ رکوع کیا کرتا تھا۔ پھر کیا وجہ ہے، پھر کیا مسئلہ ہوا کہ شام کے لوگ کیوں پوچھتے تھے کہ یہ علی ہے در کرار مسجد میں کیوں گیا ہے؟ اس لیے کہ ظالم حکومتوں نے لوگوں کے ذہن میں بغض علی ڈال دیا تھا، پیسہ لگایا تھا، مفتی خریدے تھے، جمعے کے خطیب خریدے تھے، اور ابن عزیز نے آ کے کہا تھا علی پہ سب و شتم ختم کرو، مسلمانوں تم یہ تاریخ اسلام کے ساتھ بڑا ظلم کر رہے ہو۔ 80 سال 4 نسلیں پروان چڑھتی ہے، 80 سال میں 80 سال جمعے کے خطبوں میں علی پہ سب و شتم ہوتا رہا۔ آج میں نوجوانوں سے خطاب کروں گا، ہماری ذمہ داری ہے لوگوں کو خط علی کی طرف لے کے آئیں، لیکن کیسے لائیں گے؟ مناظرے کر کے، لڑائیاں کر کے، مجادلے کر کے نہ۔ میرا دوست امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتا ہے خالط الناس مخالطتا ان کنتم احبکو علیکم و ان عشتم حنو علیکم۔ اور لوگوں میں اس طرح سے زندگی گزارا کر، تیرا اخلاق ایسا ہو، تیرا کردار ایسا ہو، اگر تو لوگوں میں زندہ رہے، لوگ تجھ سے ملنے کی مشتاق ہوں، تجھ سے تیری زیارت کرنے کے مشتاق ہیں۔ اور اگر لوگوں کے درمیان تو مر جائے، پھر تجھ پہ لوگ آ کے گریہ کریں۔